رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم مہینہ ہے جو ہمارے لیے روحانی اور جسمانی دونوں حوالوں سے ایک بہت بڑی سعادتیں لے کے ہمارے لیے جلوہ گر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بنیادی طور پہ روحانی بالیدگی کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ انسان کو تقویٰ کی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رمضان المبارک انسان کو ان عادات و اوصاف کا خوگر بناتا ہے جو اسلام کی انسان سے مطلوب ہیں، لیکن روزے کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افادی پہلو ہیں۔ روزہ انسان کی روح کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے جسم پر اتنے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں جو شاید کسی اور عبادت یا کسی اور طبی عمل کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ صرف مسلم اطباء بلکہ غیر مسلم طبی اسکالرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سال بھر میں چند دنوں کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ایک متعین مدت کے لیے انسان کے جسم پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے اب تو اس بھوک پیاس کو طبی تدابیر کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اسلام چونکہ روح دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسان کے فطرتی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی روح کو بھی سنوارتا ہے، اس کی بالیدگی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی جسمانی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہدایات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس پر عملی طور پر چلنے کے راستے ہموار کرتا ہے۔ رمضان المبارک اسی مقصد کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے انسان اپنے جسم کو سنوار سکتا ہے، اس کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس ضبط نفس کو تسلیم کرے جو اس روزے کا بنیادی تقاضا ہے۔ ضبط نفس اس کے کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ضبط نفس اس کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ضبط نفس اس کے روزمرہ اعمال کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ضبط نفس اس کی نفسانی خواہشات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان ضبط نفس کا مظاہرہ کر پائے تو یقینی طور پر وہ اپنی روح کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی اس سطح پر لے جا سکتا ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ اچھا کیسے بن سکتا ہے؟ جب اس کے کھانے پینے کی عادات، اس کے رہن سہن، اس کے طور اطوار وہ سب اس نہج پہ ڈلے ہوئے ہوں جو اس کی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی اس راستے پہ لے چلیں۔ ہم بالعموم سحری اور افطاری کو ایک فیسٹیول کے طور پہ مناتے ہیں۔ ہم سحری پہ بھی بے تحاشا اہتمام کر گزرتے ہیں اور افطاری تو اس سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم افطاری کرتے ہوئے اپنے ارد گرد چیزوں کا ایک انبار اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ انبار روزے کے ان مقاصد کی نفی کرتا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ مسلمان پہ فرض کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کو نبوی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سادہ بنائیں۔ آپ کی غذا مقوی ہونی چاہیے، لیکن وہ سادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی غذا مفرح ہونی چاہیے۔ آپ اپنی صرف زبان کے چٹخارے کو سامنے رکھیں اور آپ وہ کچھ کھاتے چلے جائیں جس کے کھانے سے روزے کا حقیقی مقصد آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ جو روزہ آپ کی جسم کی اصلاح کر سکتا ہے، آپ کے امراض کا ازالہ کر سکتا ہے، آپ کی امراض میں کمی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، آپ اس کی طرف تو توجہ نہ کریں، لیکن آپ کھانے پینے پہ اس حد تک جت جائیں کہ آپ پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، تلی ہوئی دوسری چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ روزمرہ کی غذا بھی چل رہی ہے۔ اس سے نہ آپ کا جسم بہتر ہوگا نہ آپ کی روح بہتر ہوگی، اس لیے کہ آپ کی غذا یقینی طور پر آپ کے روحانی تقاضوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سادہ غذاؤں کی طرف لے کے آئیے۔ آپ سحری کے وقت دہی کے ساتھ روٹی کھائیے، آپ شہد کا استعمال کیجئے،
नबी के वसल्लम ने खजूरें सहरी में खाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। खजूरें लीजिए, वो आपको दिन भर तवानाई देंगी। आप उसके लिए वो मशरूबात इस्तेमाल कीजिए। पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, इसको इस्तेमाल कीजिए। आप घर में लस्सी बनाइए, आप लस्सी को इस्तेमाल कर लीजिए। एक कुदरती और फितरती ग़िज़ाएँ, ये आपके जिस्म को ज़्यादा क़ुव्वत देंगी, आपको प्यास से बचाएंगी और आपके लिए जिस्म में वो तवानाई आपको अता करेंगी जो दिन भर भूखा प्यासा रहने का हौसला और हिम्मत आपके अंदर पैदा कर देंगी। आप सहरी में जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए, दूध में डालिए, उसको तनावल कर लीजिए। आप रोटी लीजिए, उससे जाए कि आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ। आप बड़ी भुनी हुई और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, उसकी बजाय आप सादा सा सालन लीजिए, दही लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए और आप अपनी सहरी कर लीजिए। खजूरें, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी में खजूरें खाने के लिए इरशाद फरमाया है, आप चंद खजूरें साथ ले लीजिए। इसी तरह अफ्तारी के वक़्त हमें हुक्म दिया गया कि आप खजूर के साथ अफ्तारी कीजिए। खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने बेतहाशा तवानाई रखी हुई है। आपके दिन भर भूखा प्यासा रहने की वजह से जो कमज़ोरी आपके अंदर दराती है, खजूर उसका इज़ाला कर देती है। आप खजूर लीजिए, उसके बाद आप वो मशरूबात इस्तेमाल कीजिए जो हमारे रिवायती तौर पर हमारे यहाँ मुस्तअमल रहे हैं। लस्सी इस्तेमाल कीजिए, स्कंजबीन इस्तेमाल कीजिए, कोई शरबत इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आप उन बाज़ारी मशरूबात से इज्तिनाब कीजिए जो आपके रोज़े को भी फासिद करें और आपके जिस्म पे भी गलत किस्म के असरात मुरतब करें। इनसे बचने के लिए आप अफ्तारी में पकौड़े और समोसे के बजाय आप फल और फ्रूट इस्तेमाल कीजिए। आप सेब लीजिए, आप केला लीजिए, आप मुख्तलिफ़ फलों से बनी हुई फ्रूट चाट इस्तेमाल कीजिए, आप ताज़ा फलों के रस को इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके अंदर दिन भर की तवानाई में वाक़ई होने वाली कमी का इज़ाला होगा। आप दोबारा अपनी क़ुव्वत को रेस्टोर कर सकेंगे, आप उसे बहाल कर सकेंगे। आप दही का प्याला एक उसमें खा लीजिए। आप उसमें जितनी नरम, ज़ूद हज़म और मुक़व्वी और मुफ़र्रिग़ ग़िज़ा खाएँगे, वो आपके लिए, आपके जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उससे आपका वज़न आपके कंट्रोल में रहेगा, आप फरबही से बच जाएंगे। मोटापा जो आजकल के अमराज़ में बहुत आगे जा चुका हुआ है, आप इससे बचते हुए अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रख पाएंगे और आप अल्लाह ताला के उस हकीकी हदफ़ को पाने के लिए अपने आप को चाको चौबंद कर लेंगे कि आप रात में अल्लाह ताला की इबादत भी करें और फिर आप तक़वा की उस मंज़िल तक पहुँच सकें जो रोज़े का असल हदफ़ है।